13 سال سے اولاد نہیں تھی ان کے والد کی، اور ماشاءاللہ وہ 3 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی اور 1 بہن. ہی سیڈ کسی نے انہیں کہا کہ آپ نا حج کریں اور حج پر جا کے دعا کریں. ہی سیڈ کہ ان کے دل کو یہ بات لگی. بڑا 5 اسٹار ہوٹلس کے نا وہ ہائی فائی مینیجر تھے دبئی میں. تو ہی ٹوک آؤٹ سم منی اینڈ ہی سیڈ چلو حج پہ چلتے ہیں. فیملی کے ساتھ حج پر آئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کی حج پہ. آپ دیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. ہی سیڈ کہ یا اللہ ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے نا، کہتے یہی الفاظ تھے، ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے اس سے مجھے کوئی خاص عشق نہیں ہے. یعنی یہ دولت، مال، پوزیشن، آئی ڈونٹ لائک دیز تھنگز مچ، لیکن الحمدللہ آپ نے دیا ہوا ہے. لیکن جس چیز سے مجھے عشق ہے یار، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ مجھے عطا کر دے، اور وہ ہے اولاد. اللہ اکبر. ہی سیڈ ہی کیم بیک. علاج چل رہا تھا، مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہتے تھے. اپنی رپورٹیں لے کے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، وائف کی دوبارہ سے رپورٹ ہوئی، چیک اپ ہوا، سب کچھ، بلڈ چیک، آئی تھنک بلڈ کا ٹیسٹ ہوا، سم تھنگ لائک دس. ڈاکٹر نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ ہی سیڈ کہ جی یہ مسئلہ ہے ہمارا. کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی تو وائف پریگننٹ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ہی سیڈ کہ آپ کی تو وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. اینڈ ہی سیڈ کہ میرے والد کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. 13 سال بعد اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد ایک اور بیٹا دیا. کہتے اس کے بعد میں پیدا ہوا، اس کے بعد ایک بہن دی، اللہ اکبر، بیٹی دی. تو اس کے بعد سٹوری اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے. دیکھیں ایسی سٹوریز موویز میں ہی ہم دیکھتے تھے، ڈراماز اور موویز میں، افسانوں میں، لیکن رائٹ دین میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے اسٹوری سنا رہا ہے اپنی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کس پیشن سے وہ سنا رہا تھا. اینڈ دیر واز پن ڈراپ سائلنس. ہی سیڈ اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے ابو کا بیسٹ فرینڈ، میرے ابو کا سارا پیسہ لگ گیا اس کے بزنس میں، وہ دھوکہ دے کر بھاگ گیا. میرے ابو کو سارا پیسہ لے گیا آلموسٹ. بڑی انویسٹمنٹ تھی، ہیوی انویسٹمنٹ. بیسٹ فرینڈ، چڈی یار جسے کہتے ہیں. ہی سیڈ کہ میرے ابو ڈپریشن میں چلے گئے اور اتنا بیمار ہو گئے کہ ان کی جابس چھوٹ گئی. یعنی ظاہر ہے جب بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے پھر اس سے جابس کہاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ انہیں جاب سے برخاست کر دیا گیا. اینڈ ہی ہیڈ ٹو ڈو پی اے جاب، پرسنل اسسٹنٹ کی جاب انہوں نے دبئی میں کی. پیٹ کاٹ کے ہمیں پالا انہوں نے. موٹیویشن تھی کہ میرے بچے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی سیٹ کہ دیکھو اللہ سے انہوں نے کہا تھا اللہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اولاد مجھے پسند ہے، وہ دے دے. تو اللہ نے دولت جو ہے اس طریقے سے ان سے دور کر دی، لیکن اس میں بھی بڑے لیسنز تھے. اللہ اکبر. ہی سیڈ 8 سال بعد ان کا وہ دوست، سو کالڈ بیسٹ فرینڈ، آیا ہمارے گھر. اچانک دستک دیتا ہے، لین ہوا ہوا ہے، پتلا ہوا ہوا ہے، شکل مطلب ہلکے پڑے ہوئے ہیں، بے شکلا ہوا ہے. میرے والد کو آ کے ہاتھ جوڑتا ہے، ملتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. اور کہتے ہیں میری امی بڑی ایموشنل تھیں. شی واز لائک کہ نہیں دور کر دو اس کو، یہ وہ. بٹ میرے ابو نے کہا سنو اس کی بات ہم سنیں گے. ہی سیڈ کہ میں آپ کا پیسہ لے کر کراچی آیا، میں نے آ کے بہترین گھر خریدا، میں نے گاڑیاں خریدی، میں نے ایک عیاشی والی زندگی سٹارٹ کی. اور یہ ارلی 2000s کی ہے، لیٹ 90s کی بات ہے. ہی سیڈ کچھ سال بعد میرا اکلوتا بیٹا اغوا ہوا اور اس کو مار دیا انہوں نے. میرے سے پیسے بھی لیے اور اس کو قتل کر دیا، اس کو گولی مار دی، اس کو مار کر پھینک دیا. ہی سیڈ کہ یہ جو گینگز ہوتے ہیں یہ آپس میں پھر کانٹیکٹ شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں دوسرے گینگز کو، یہ باریاں لگاتے ہیں کہ اس نے پیسہ بھی دیا تھا، یہ بندہ پھنسنے والا ہے، اس کو پھنساؤ، اس کی یہ انفارمیشن. ہی سیڈ پھر انہوں نے میری بیٹی کو اٹھایا اور میں نے پیسہ لگایا بہت زیادہ، میری بیٹی کو انہوں نے واپس کر دیا. ہی سیڈ پھر میرے ابو کو اٹھا لیا انہوں نے، بزرگ کو، اور میرا سارا پیسہ لگ گیا، ساری پراپرٹی میری بک گئی، میں زیرو پہ آ گیا، میری گاڑیاں بک گئیں. میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ابو کو چھوڑ دو. انہوں نے میرے ابو کو چھوڑا. ہی سیڈ پھر میری وائف کے سامنے میں نے اقرار کیا، اس کو پتہ لگا یہ حرام کی کمائی ہے، تو اس نے خلا لے لی مجھ سے. وہ اپنی بیٹی کو، میری بیٹی کو لے کر جا چکی ہے. اس وقت میری میرج بھی ختم ہو چکی ہے، میری دولت ختم ہو چکی ہے، میں بیمار ہوں، میں لاغر ہوں، میں کمزور ہوں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے پاس صرف ٹکٹ کے پیسے تھے، میں ٹکٹ کٹا کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. اینڈ ہی سیڈ کہ میرے دوست نے، میرے ابو نے کہا کہ معاف تو میں نے بھائی آپ کو کب کا کر دیا ہوا ہے، بس یہ کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں. ہی سیڈ کہ نہیں بس میرے دل پہ بوجھ تھا، مجھے معاف کر دیں. انفیکٹ میں آپ کو 5 ریزنز انشاءاللہ دوں گا آگے چل کے کہ حج ینگ ایج میں کیوں کرنا چاہیے. سب سے پہلے کچھ ایسی مسکنسیپشنز ہمارے لوگوں میں حج کے حوالے سے، جیسے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں،
فورن کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مجھ سے ملے، تو اچھے انسان ہیں، بس یہ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی ایک کیفے میں، اور بچوں کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے، تو انہوں نے بڑا آنیسٹ مجھ سے ایک سوال پوچھا. یہ آسک می کہ علی بھائی، یہ جو حج ہے کیا یہ فرض ہے؟ تو میں نے کہا کہ بالکل جی، ماشاءاللہ جس میں استطاعت ہے اللہ رب العالمین نے اس پہ حج فرض کیا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ، اور یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اوور دا ایئرس. ہی سیڈ ٹو می کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی کی شادی کروا دے، بندہ کسی کی ہیلپ کر دے، انسانیت کی ہیلپ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ بندہ جو ہے اپنے اوپر سپینڈ کرے، وہاں پہ جائے. تو سوال تھا ان کا ایک، اور ایک مسکنسیپشن تھی، میں کہوں گا اٹس ارائزنگ آؤٹ آف اے مسکنسیپشن، بیکاز پہلی بات ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ظاہر مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے فوائد سے ہم کتنے زیادہ جو ہے وہ لا علم ہیں، اور سبحان اللہ وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ اے گریٹ جرنی اینڈ واٹ اسپرچل بوسٹ یو گیٹ آن دس گریٹ جرنی. اور تیسری بات، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سبحان اللہ، لک ایٹ دس، یہ حدیث قدسی ہے، ابن حبان سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے. علامہ الالبانی نے اسے سلسلہ الصحیحہ میں صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ. حدیث یہ حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ دیٹ آئی ہیو گرانٹیڈ گڈ ہیلتھ اینڈ ایمپل مینز آف پروویژن ٹو مائی سلیو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اچھی صحت دی اور وافر مقدار میں رزق دیا، and 5 years passed without him coming to visit my house. اللہ اکبر. اور 5 سال گزر گئے ہیں، وہ بندہ مجھے وزٹ نہیں کرنے آیا، میرے گھر کو وزٹ نہیں کرنے آیا. صحیح حدیث ہے. یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جس کو اللہ نے انشاءاللہ تعالی مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ ہر 5 سال بعد حج کو ریپیٹ کرے، اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں. اب دیکھیں مختلف افکار و نظریات ہیں ہماری سوسائٹی میں حج کو لے کے. ایک تو یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ وہاں پر لگا کر جانے کی، اس کو ایڈریس کرتے ہیں. دوسری ایک سوچ ہے کہ دیکھو حج تبھی کرنا چاہیے کیونکہ حج سے بیسیکلی وہ حدیث ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حج کر کے ویسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ. تو ایک سوچ یہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کر کرو، ریٹائرمنٹ کے بعد جا کر کرو، تاکہ یہ کہ جو 60 سال تک گناہ کیے وہ سارے معاف ہو جائیں. ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے. پیپل پلان حج لائک دیٹ ایکچولی. یعنی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں تو یہ ینگ ایج میں سوچنا کہ حج پہ جائیں یہ شاید تھوڑا سا ٹیبو بھی ہے اور عجیب بات بھی سمجھی جاتی ہے. اور جو بار بار چلا جائے اس کو تو عجیب ہی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، اس کو تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی شاید کوئی ملز لگی ہوئی ہیں یا پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، یہ بار بار جا رہے ہیں. بہرحال یہ کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی سوچیں پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ باری باری ان کو ایڈریس کرتے ہیں. سب سے تو پہلی بات کہ یہ کہنا کہ حج کا کیا خاص فائدہ ہے، انسان جو ہیومینٹی کی ہیلپ کر دے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ فرض ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں یہ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 97، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا And due to Allah from the people is a pilgrimage to the house for whoever is able to find there to a way. حج فرض کر دیا گیا ہے لوگوں پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حج جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے. تو جو کوئی بھی جس میں استطاعت ہے اور جو کوئی بھی راستہ تلاش کر سکتا ہے وہ آئے اور وہ جائے. اب دیکھیں استطاعت سے کیا مراد ہے. حج کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بات کی جاتی نہیں حج تو بہت مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا. اٹ از اسٹرینج. People plan Turkey trip, people plan Thailand trip, مطلب couples when they get married, شادی شدہ جوڑے they are planning Switzerland, some of them they are planning Thailand, they are planning Dubai, اور اچھا خاصا پیسہ لگا دیتے ہیں. 15-20 لاکھ تو لگ ہی جاتا ہے، مطلب منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں. حج کے مختلف پیکیجز ہیں، مختلف ڈیز ہوتے ہیں، ان ڈیز کے مطابق پیکیجز ہوتے ہیں، مکتب کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ بہت ہائی فائی کیٹیگری میں چلے جائیں. اگر آپ نہیں اتنا ہائی فائی افورڈ کر سکتے تو مے بی یو کین چوز لٹل بٹ لوور رینج میں جو ہوتا ہے. تو آپ ریسرچ کریں، آپ کو بہت سے انشاءاللہ. دیکھیں ارادہ ہے نا اصل میں، جو جانا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہے، جس کا ایک محبت جڑی ہوئی ہے اور ایک خواب ہے وہاں پر جانا،
جیسے وہ ایک اس سال آیا ہوا تھا افریقن حج پہ، اس کی تصویر شیئر ہوئی تھی. اس کی بڑی زبردست سٹوری ہے کہ ایک ٹرکش میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اپنا ڈرون اس کے گاؤں میں کوئی ڈاکومنٹری شوٹ کر رہے تھے، تو ڈرون اس کے گھر میں آ کے گر گیا، چھوٹا سا ڈرون. تو وہ جب لینے آئے نیوز ایجنسی والے تو اس نے ان سے مذاق میں پوچھا کہ تمہارے پاس بڑے والا بھی ہے؟ مطلب وہ سمجھا یہ جہاز ہے، چھوٹے والا جہاز ہے. تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ بڑے والا بھی ہے. تو اس نے کہا کہ کیا وہ بڑے والا جہاز مجھے حج پہ لے جائے گا، مکہ مدینہ لے جائے گا؟ تو یہ بات اتنی وائرل ہوئی کہ ٹرکش گورنمنٹ تک پہنچی، اور سبحان اللہ، اللہ گفٹڈ ہم دا حج. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ تو تڑپ کی بات ہے نا، جس میں تڑپ ہے، جس کو پتا ہے وہاں جا کر مجھے ملے گا کیا، ٹیک اویز کیا ہیں، اور جرنی آف اے لائف ٹائم ہوگی، کتنی پریکٹیکلٹی. اللہ اکبر. اور وہ ڈے آف عرفہ، اللہ اکبر، مطلب جو اس کے ورچوز ہیں ڈے آف عرفہ کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے ڈسٹ میں لٹ پٹ یہ کیا کرنے آئے ہیں، واٹ آر دے آسکنگ فار؟ اور فرشتے پھر جواب دیتے ہیں کہ یا رب یہ آپ کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ٹیکس پرائڈ ان دا پیپل ہو ہیو کم دیئر. اور وہ گارنٹیڈ وہ دن ہے دعائیں قبول ہونا، وہ پلیس گارنٹیڈ ہے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوں گی. تو بہرحال پھر جو وہاں پر جا کر ہیلنگ ہے، all sorts of healing, سبحان اللہ. you get to drink زمزم، you are always drinking زمزم، lots of زمزم. اور پھر ظاہر ہے تہجد پڑھنا وہاں پہ جا کر مکہ مدینہ میں، 5 نمازیں جماعت سے پڑھنا. اور اسپیشلی پیپل who are depressed, people who are looking for a purpose, people who have lost themselves، جو lost souls ہیں، اللہ اکبر، وہاں جا کر ریلیٹ کرنا اپنی تاریخ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ریلیٹ کرنا، اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ ان پلیسز کو وزٹ کرنا، انٹرنلائز کرنا وہاں کے لیسنز کو. آئی کین گو آن اینڈ آن، مطلب اس کے بینیفٹس کے اوپر. اللہ اکبر. میں یہ کہتا ہوں ایک جملے میں کہ وہ جو 1 day ایٹ عرفہ ہے نا، وہ جو 9 ذی الحج کا دن ہے، اس کے لیے آپ کو پوری بھی دولت لگا کے جانا پڑے، آپ جائیں. مطلب واللہ العظیم، this is my experience, this is what I am saying کہ this should be done, this should be done. Such is the virtue, such is the importance of that day and that place. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ جب آپ حج کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بات کہنا کہ کسی کی شادی کرا دو یا ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو وہ بہتر ہے بجائے کہ بندہ حج پہ چلا جائے. تو بہرحال پہلی تو بات یہ. دوسری بات سمجھنے کی یہ کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر جو حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی جو ہے وہ گارنٹی دی جو بھی انسان جو ہے وہ حج کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے ترمذی کی، صحیح حدیث ہے، اور نسائی نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیپ آن ڈوئنگ حج اینڈ عمرہ، بار بار حج اور عمرے کرو، فار دے ایلیمینیٹ پاورٹی. سبحان اللہ. اس سے غربت ختم ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے، حج کرنے سے فقر دور ہوتا ہے. اور دے ایلیمینیٹ سن جسٹ ایز دا بیلوز ایلیمینیٹ امپیورٹیز فرام آئرن اینڈ گولڈ اینڈ سلور. جیسے کہ گولڈ، سلور اور لوہے سے زنگ اترتا ہے یا میل اترتا ہے، امپیورٹیز اترتی ہیں، بالکل اسی طرح حج تمہیں دھو ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑے 2 فوائد. نمبر 1 غربت ختم ہوتی ہے. یعنی I can tell you hundreds of stories. I'm sure جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ نیچے کمنٹ بھی کریں گے کہ انہوں نے حج پر پیسہ لگایا اور وہ پیسہ ریٹرن ہو کر آیا، اور ڈبل ریٹرن ہو کر آیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. تو اٹ از امیزنگ کہ ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں ٹرکی کو، تھائی لینڈ کو. ٹھیک ہے ایک ریکریشن ٹرپ ہے، میں نہیں کہتا حرام ہے، اٹ کین بی پلانڈ، بٹ اٹس امیزنگ کہ وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ حج. اٹس ایکچولی ویری آئرونک، ویری آئرونک. تو میں انشاءاللہ آپ سے 5 ریزنز بھی ابھی رکھوں گا کہ یوتھ میں حج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں کیوں کرنا چاہیے. تو لیٹس انشاءاللہ ٹاک اباؤٹ دیٹ. سو ینگ ایج میں حج کیوں امپورٹنٹ. نمبر 1، ان ینگ ایج یو ہیو انرجی. حج کے جو ارکان ہیں، اور اگر آپ وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ایک چیز ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے جگہ ہیں جیسے جبل رحمہ اور مسجد نمرہ جانا، خطبہ سننا وہاں جا کے. although all of that place is عرفہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ تو کھڑے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے فرما دیا تھا کہ یہ سارا ہی میدان جو ہے یہ عرفہ کا میدان ہے. wherever you stand in عرفہ، as long as عرفہ میں ہے تو that is the place of standing. تو آسانی دیکھنی چاہیے اپنی.
اسپیشلی جب گرمی بہت زیادہ ہو، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں حج کے جو ارکان ہیں، اور اگر آپ نے ایون حج کے ڈیز سے الگ بھی اگر آپ کچھ پہلے چلے گئے ہیں، بعد میں مکہ مدینہ میں ہیں، اوبیسلی حرم میں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مدینہ میں جا رہے ہیں، واک بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے کافی آگے کی صفوں کو کیچ کرنا ہے، اس کے لیے بہت محنت ہے، ایک ہمت چاہیے. یہ ساری جو چیزیں ہیں، all of these require energy, all of these require a lot of walk. تو یوتھ میں جو انرجی ہوتی ہے، جو واک آپ کر سکتے ہیں، وہ اولڈ ایج میں تو نہیں ہو سکتی. اولڈ ایج میں تو پھر ویل چیئرز ہوتی ہیں، اور ویل چیئرز میں شاید کوئی نہ کوئی بندے کے ذہن میں ریگریٹ رہ جائے کہ میں واک کرتا تو بہتر تھا. although that is perfectly fine, ویل چیئر پہ کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ میں انرجی ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے ینگ انرجی کو استعمال کرتے ہوئے. یعنی یو کین ایگزرٹ یور سیلف مور ان ورشپ. بہت سے لوگ وہاں جا کے بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. اور اسپیشلی اگر اولڈ ایج میں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اولڈ ایج کی بیماری پھر امیون سسٹم ویک ہوا ہوتا ہے. تو یو کین ایگزرٹ یور سیلف مور ان ورشپ، یو کین اسپینڈ مور ٹائم ان حرم، مکہ میں، مدینہ میں. کیونکہ ظاہر ہے بندہ ینگ ایج میں ذرا رف ٹف ہوتا ہے اور ذرا انرجی ہوتی ہے، تو وہاں جا کر زیادہ بیٹھ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، تہجد کو زیادہ سے زیادہ کیچ کر سکتا ہے وداؤٹ گیٹنگ سک obviously. تو دس از اے ویری ویری بگ ریزن وائی حج کی جو جرنی ہے اٹ شوڈ بی ڈن ایٹ ینگ ایج. نمبر 2، حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس طرح انسان پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے میرے لیے بھی دعا کریں. میں یہ جرنی کس طرح سے پلان ہوئی ہے، اللہ اکبر. میں لاسٹ ایئر بھی گیا تھا. دیٹ واز اے بگ سرپرائز فار می. اچانک سے وہ پلان بنا تھا، کس طرح سے ہوا تھا. اس پہ پورا پوڈ کاسٹ طاہا بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے. طاہا واز آلسو ود می لاسٹ ایئر. دعا کی تھی کہ اللہ بار بار لا، اور اس سال بس اگین جس طرح سے میں گیا ہوں، اور اتنی تڑپ تھی دل میں کہ یا اللہ بس لے جا وہاں پہ اور بلا لے، اور میں وہ اسپرچل کلینزنگ اپنی کروں. وہ جو کرپشن، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اور یہ جو مطلب ایک پوری آپ کہہ لیں دنیا، ایک گلیمر کی دنیا، اینڈ تزکیہ کتنا ڈسٹربڈ ہوتا ہے انسان کا. تو بہت اندر سے ایک وہ تڑپ آ رہی تھی کہ بس کلینز کرنا ہے، جانا ہے. تو میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ حج مبرور عطا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جتنے حجاج وہاں پہ تھے سب کا اللہ تعالیٰ حج قبول فرمائے، آمین. مشکل تھا بہت، اس بار گرمی تھی، بہت شدید گرمی تھی. اسپیشلی جنہوں نے واک کی، بہت زیادہ ان کو اسٹرگل کرنی پڑی. لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ حج کے جو لیسنز ہیں ان کو ہمیں کیری کرنے کا موقع دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین. تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے کہ بالکل ایسے بندہ ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، بالکل پاک. انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ سعادت دیں. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اولڈ ایج میں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک ہی بار تو کرنا ہے، ونس ان اے لائف ٹائم. اب یہ بھی سوچ پتہ نہیں کہاں سے آگئی کہ بس کرنا ہی ایک ہی بار ہے، ونس ان اے لائف ٹائم ہی ہوتا ہے حج. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اولڈ ایج میں کر لیں تاکہ فائدہ ہو، سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے آپ اولڈ ایج ریچ کریں گے؟ ڈو یو ہیو اینی گارنٹی؟ میں بھی آپ کے سامنے کچھ حدیث بھی اس حوالے سے رکھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جوانی میں ہی گناہ معاف کروا لیں، اللہ اکبر، اور ایک نئی زندگی سٹارٹ کریں، بالکل برانڈ نیو زندگی سٹارٹ کریں، موٹیویشن کے ساتھ سٹارٹ کریں، بجائے کہ یہ کہ آپ بالکل اولڈ ایج کا انتظار کریں. ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں یہاں پر یہ مت سمجھیے گا کہ جو لوگ اولڈ ایج میں جا رہے ہیں میں ان کو کنڈیم کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی حج قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن میں 5 ریزنز بتانا چاہتا ہوں وائی اٹ شوڈ بی ڈن ایٹ ینگ ایج. تو اٹس فار بیٹر کہ آپ ینگ ایج میں ہی اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اور اٹس فار بیٹر کہ آپ ینگ ایج میں وہ لیسنز دیکھیں، لرن کر لیں جو حج کے لیسنز ہیں. تیسری ریزن یہ لیسن سے ریلیٹڈ ہے کہ دیکھیں حج کے جو لیسنز ہیں سچ ایز توکل، حج آپ کو توحید سکھاتا ہے. توحید، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں سب کچھ چھوڑ کے حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں سفید لباس میں سب کچھ اتار دیا ہوا ہے میں نے احرام کی حالت میں. یا اللہ چاہے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، چاہے میں انجینئر ہوں، چاہے میں ڈاکٹر ہوں، چاہے میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میری ساری اکڑ ایک سائڈ پہ، میں مزدلفہ میں زمین پہ جا کے سوؤں گا. کس لیے اللہ؟ تیرے حکم کی وجہ سے، تیرے نبی نے کہا ہے.
ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، میں اپنا سب کچھ لگا کر یا اللہ حاضر ہو چکا ہوں. کتنا بڑا لیسن ہے. توحید توحید، سب کچھ اللہ ہے، سب اللہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اور میری پوری کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے ارد گرد ریوالو کرنی چاہیے، اور بس وہی میرا مالک ہے، وہی میرا رازق ہے، اسی کے ساتھ مجھے دل لگانا ہے. تو یہ کتنا بڑا لیسن. آپ مجھے بتائیں یہ لیسن ینگ ایج میں فائدہ دے گا زیادہ یا اولڈ ایج میں؟ آبویسلی ینگ ایج میں زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ ینگ بندہ اس میں ایک ریولوشن ہوتی ہے، وہ واپس آ کے کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، دین کا کام کر سکتا ہے. توکل سیکھ کے جو آیا جو بندہ، ابراہیم علیہ السلام کا توکل جو بندہ لایا حج کی جرنی سے، جو شیطان کو کنکریاں وہاں پہ مار کر آیا، جو یہ عزم کر کے آیا کہ اسی طرح میں نے فائٹ کرنا ہے جس طرح میں نے شیطان ملعون کو کنکریاں ماری ہیں. یہ ایک سمبولک جسچر ہے کہ میں ساری عمر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دھتکاروں گا اور اسی طرح فائٹ کروں گا. جو بندہ وہاں پہ سبحان اللہ اپنی ساری انرجی لگا کر آیا اور اس نے ایک شکایت نہیں کی، وہ شکر گزاری سیکھ کر آیا، وہ یہ جذبہ سیکھ کر آیا کہ اللہ کے لیے میں ہر چیز پی جاؤں گا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی قبول ہے. تو یہ سارے کے سارے لیسنز برادرز اینڈ سسٹرز یہ ینگ ایج میں فائدہ دیں گے. ینگ ایج میں آپ یہ سیکھ لیں گے، اور میں بیان نہیں کر سکتا، مطلب دس لیکچر کین ناٹ جسٹیفائی دا بینیفٹ. جب تک آپ لوگ خود مزہ نہیں چکھ لیں گے، جب تک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کر لیں گے، آپ کو شاید میرا لیکچر صحیح سے ریلیٹ نہ آپ کر پائیں. میں بس ایک کوشش ہی کر سکتا ہوں. تو یہ تیسری بڑی ریزن. چوتھی بڑی ریزن، یور رسک ول انکریز، یور پاورٹی ول وینش. اللہ یقین کریں، یقین کریں، جو بندہ اپنا سب کچھ لگا کر چلا گیا اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کر کے چلا گیا کہ اللہ بس میرا زندگی کا مقصد ہے کہ بس میں آ جاؤں وہاں پہ، یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیسے اللہ رب العالمین اس کو ریٹرن نہیں کرے گا؟ ہاؤ کم؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ تمہاری غربت اللہ دور کرے گا، تمہارا فقر اللہ جو ہے وہ دور کر دے گا. ہاؤ کم؟ عرفات والے دن جب اللہ رب العالمین جو ہے وہ نظر کرم کر رہا ہے، وہاں پہ ڈائریکٹ نظر کرم کر رہا ہے، اللہ رب العالمین خود نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، فرشتوں کے سامنے پرائیڈ لیتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں میں نے سب کو معاف فرمایا. جتنے یہاں پہ لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جن کا نام انہوں نے لے لیا میں ان کو معاف فرماتا ہوں. کیا وہ دن ہے؟ آپ کو پتا ہے کچھ اسکالرز کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کے ہے وہ دن، لیلۃ القدر کی رات. تو سوچیں وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے جو بندہ دعا کر رہا ہے رزق کی، جو بندہ، کیسی کیسی سٹوریز ابھی میں آپ کو آگے جا کے سناؤں گا. میری ملاقاتیں لوگوں سے ہوئیں، کیسی کیسی دعائیں ان کی قبول ہوئی ہیں ڈے آف عرفہ میں، میدان عرفات میں. اللہ اکبر. معجزاتی طور پہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، یعنی معجزے ہوئے لوگوں کے ساتھ. تو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ورڈز کین ناٹ جسٹیفائی. آپ لوگ ریلیٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ یہ مزہ خود نہیں چکھ لیں گے. تو چوتھی ریزن کہ رزق بڑھتا ہے، غربت دور ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں رزق ینگ ایج میں بڑھ جائے، اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ تو یہ چوتھی ریزن. ففتھ ریزن، امیجن یور دعاز گیٹنگ فلفلڈ ایٹ ینگ ایج. اللہ، ینگ ایج میں دعائیں قبول کروائیں، وہاں پہ جا کے ایک ویژن کے ساتھ جائیں، یا رب العالمین یہ ہے میری دعا، یا رب میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ویژن لے کر جائیں اور اس ویژن کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعاز کریں، اور پھر واپس آئیں اور پھر اپنی زندگی سٹارٹ کریں. اینڈ دین سی یو ول سی رائٹ ان فرنٹ آف یو، آپ کی دعائیں قبول ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ 5 ریزنز میں نے جو آپ کو دیں، ابھی تو بہت سی اور ریزنز ہیں، بٹ میرے نزدیک جسٹ فار بیسک موٹیویشن، ہر بندہ جو میری بات سن رہا ہے، ینگ اینڈ ایون اولڈ انشاءاللہ تعالی، جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے. اور یہ میں بات بتاتے چلوں کہ انڈونیشینز کی مجھے بات بہت پسند ہے. مجھے بہت سے ینگ کپلز انڈونیشینز نظر آئے، لیکن پاکستانی اور انڈینز میں یہ ٹرینڈ بہت کم ہے. آلدو اب یہ ٹرینڈ تھوڑا سا آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ایز اے کپل جائیں، امیزنگ جرنی. سبحان اللہ. امیجن آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ ہنی مون کی جگہ حج پر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن with goals, obviously with proper goals, with the intention کہ وہ ٹیک اویز لانے ہیں، with the intention کہ وہ مشکلات برداشت کرنی ہے وہاں پہ جا کے، right, with the intention کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ میں آ گیا ہوں، ہم آ گئے اللہ تعالیٰ، ہم یہاں پہ آ کے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ ساری زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاریں گے. تو سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ کتنے ہی لکی لوگ ہیں وہ جو ینگ ایج میں کر لیتے ہیں. اور اگین میں کہوں گا یہ بہانہ ہے کہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. بہت کچھ آپ کو مل سکتا ہے، کسٹمائز پیکیجز آپ کو مل سکتے ہیں. دیکھیں انڈرسٹینڈیبل کہ پہلے سے بہت بڑھ گیا،
یہ نہیں ہے کہ بہت ہی سستا ہے، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن ٹوٹلی رد کر دینا یہ کہہ کہ بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ جو بندہ نیت کر لیتا ہے نا، جو بندہ جس میں تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام اس کا کروا دیتا ہے۔ تو یہ ہیں چند ایک چیزیں جس سے میں نے کہا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں۔ کچھ اور باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے، حج کی اہمیت کے حوالے سے۔ دیکھیں کچھ دلائل کہ حج فرض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عمر سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام از بلٹ اپون 5 pillars، 5 ستون ہیں اسلام کے: توحید، testifying that there is no God worthy worship but Allah، رسالت and that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah، establishing prayer، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزے رکھنا۔ تو یہ 5 ارکان میں سے۔ پھر کیا حج اسٹریٹ اوے فرض ہے؟ یہ ایک پوائنٹ ہے، یا ویٹ کرو ویٹ کرو ویٹ کرو ویٹ کرو، بڑھاپے میں جا کر کرو، پہلے باقی ذمہ داریاں نبھاؤ؟ یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا۔ میں آپ کے سامنے کچھ حدیث رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کا خود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خطبے میں فرمایا، اے لوگوں، اللہ ہیز انجوائنڈ حج اپون یو سو ڈو حج۔ اب اس خطبے میں جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جوانوں رکو، ویٹ کر لو ویٹ کر لو، پہلے باقی ذمہ داریاں نبھا دو، اس کے بعد حج کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسٹریٹ اوے، انسانوں، اے لوگوں، اللہ نے حج فرض کیا، حج کرو، دیٹس اٹ۔ ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، whoever wants to go for حج، جو کوئی بھی حج پر جانا چاہتا ہے، let him hasten to do it، جلدی کرے، جو بھی جانا چاہتا ہے جلدی کرے، because he may fall ill، he or she may fall ill، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے یا کوئی اور پرابلم آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ کیا حج ایک بار اوبلیگیٹری ہے یا بار بار جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں 5 سال ہو گئے میرے بندے نے میرے ہاؤس کو وزٹ نہیں کیا جبکہ میں نے اسے نعمتیں دی ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ پسند فرمایا گیا ہے حج پہ کم از کم ہر 5 سال بعد۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اسکالرز کا ویو رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کوٹ کیے کہ بار بار حج اور عمرے کرو، کیونکہ اس سے غربت دور ہوتی ہے اور اس سے سینس جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، کمپلیٹلی دھل جاتے ہیں، جیسے لوہے سے زنگ اترتا ہے۔ یہ حدیث ہے جی ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1337 اس کا حدیث نمبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کہا کہ اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا، اس لیے حج کرو۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ A man said، ایک شخص نے کہا، Is it every year یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے until the man had said it 3 times، 3 بار اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ہر سال ہر سال ہر سال 3 بار۔ And then he said، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if I said yes it will become obligatory and you will not be able to do so۔ اللہ اکبر، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خاموش رہے۔ خاموشی کی وجہ علماء کرام نے بیان کی کہ دیکھیں ایک تو یہ ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی سے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ یہ اتنی زبردست ایکٹیویٹی ہے، اٹس سچ اے گریٹ فارم آف ورشپ کہ یس جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن جہاں تک اوبلیگیٹری کی بات ہے تو یہ 1 سال بس اوبلیگیٹری ہے، 1 ٹائم یہ اوبلیگیٹری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Do not push me to tell you more than what I have left you with, for those who came before you were destroyed because of asking too many questions۔ تو یہ نبی نے پھر تنبیہ فرمائی کہ اتنے سوالات مجھ سے نہ کیا کرو، لیکن ثابت یہاں سے کیا ہوا، ایک بار فرض ہے، لیکن جو بار بار کرے اس کو پسند بھی فرمایا گیا۔ Having said it، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، علماء کرام اس کے بارے میں باقاعدہ بات کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے ایک بار کر لیا ہے تو بار بار اگر وہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے اسے بہت دیا ہے تو پھر کچھ چیزیں وہ اپنے سامنے رکھے اور کیلکولیشنز کرے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کے ماں باپ بیمار ہیں، ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے، تو پھر ماں باپ کی خدمت کمز فرسٹ، ظاہر ہے۔ اسی طرح اگر اس کے رشتہ دار غریب ہیں، مساکین ہیں، اور ایک بار اس نے حج کر لیا ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ان رشتہ داروں کو میرے شاید پیسوں کی ضرورت ہے، میں ان پہ لگا دوں۔ یہ بالکل علماء میں ڈسکشنز موجود ہیں، لیکن پہلی بار میں نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلی بار بھی کیوں جائیں، بھائی ہیومینٹی کی خدمت کرو، تو یہ بات غلط ہے۔
لیکن بعد میں ایک بار آپ نے کر لیا ہے تو بار بار آپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں دیکھنی ہوگی کہ آپ پہ کوئی ذمہ داری تو نہیں، کوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ حج پہ بہت عرصے تک چلے جائیں، 40 دن 30 دن، اور پیچھے سے ذمہ داریاں پوری نہ ہو، پیچھے سے نیگلیجنس ہو، تو شارٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیلکولیٹ آپ کو خود کرنا پڑے گا. ہر بندے کو اپنے فائنینسز اور ان چیزوں کا خود پتہ ہوتا ہے. لیکن ریسٹ ایشورڈ جو بار بار کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹیاں موجود ہیں. تو اس لیے یہ کیلکولیشن آپ کو دیکھنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس کے بعد سبحان اللہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل بہترین ہے؟ Which deed is best? He said, belief in Allah and His Messenger. He was asked, then what? He said, jihad for the sake of Allah. He was asked, then what? He said, an accepted Hajj, Hajj Mabrur. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے، مقبول حج عطا فرمائے. تو یہ تیسرا بیسٹ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حج کی کچھ کنڈیشنز: نمبر 1 حلال پیسے سے ہونا چاہیے. نمبر 2 one should keep away from evil, sin and unjust disputes during حج، کیونکہ آپ ظاہر ہے بہت بلیسڈ جرنی پہ ہیں. تمام ریچول سنہ کے مطابق ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے ایک مقبول حج کے لیے، قبول ہونے والے حج کے لیے. شو آف نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری. اب میں نے بھی کچھ تصاویر لگائیں اور یہ پروگرام بھی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص دے. مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جرنی شیئر کرنا ہے. جو بھی تصاویر دکھاؤں گا ان کا بھی مقصد صرف اور صرف یہ کہ آپ کے سامنے جسٹ ٹو موٹیویٹ آل آف یو انشاءاللہ وہ بلیسڈ جرنی کی کچھ میموریز سامنے رکھی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اٹ شوڈ بی پیورلی اینڈ سنسیئرلی فار دا سیک آف اللہ. اور 5th کنڈیشن یہ ہے کہ حج کر کے تہیہ کر کے ہیں کہ گناہ کی طرف واپس نہیں جانا، تو واپس آ کر ڈس اوبیڈینس اور سن سے بچیں. یہ 5 کنڈیشن جو ہیں اس کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، whoever does hajj for the sake of Allah and does not have sexual relation with his wife commits sin or dispute unjustly during the hajj will come back like the day his mother gave birth to him. اللہ اکبر. جس کا حج قبول ہو گیا وہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہے، ابھی برتھ ہوئی ہے اس کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ is an expiation for the time between it and the previous عمرہ and an accepted hajj has no less a reward than paradise. اور اگر حج قبول ہو گیا تو جنت سے کم پرائس اس کی نہیں ہو سکتی. عائشہ رضی اللہ عنہا the mother of the believer رضی اللہ عنہا she said that میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ کیا ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے بیسٹ اور بہترین جہاد حج ہے، ایک قبول ہونے والا حج. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس کے بعد I never stopped going for Hajj after I heard that from the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے حج نہیں چھوڑا. کتنا عرصہ زندہ رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حج نہیں چھوڑا. خلفائے راشدین ہر سال حج کرتے تھے. تو بہرحال بات وہی ہے، تڑپ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، بلیفز کی بات ہے. لیکن کچھ میں نے جیسے بتایا کیلکولیشنز بھی ہیں. اگر آپ نے ایک حج کر لیا تو وہ بھی مد نظر چیزیں رکھنی ہوتی ہیں. تو عورتوں کے لیے تو خاص جہاد ہے، اور یہ ہر جو فیمیل جو اس وقت سن رہی ہیں شی ول اکنالج کہ واقعی جہاد ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے جی آپ لوگوں سے. سبحان اللہ، کیا اللہ نے دیکھیں بینیفٹس دیے ہمیں وومن فوک کو. مردوں کے لیے جہاد ہے، میدان میں جانا ہے، عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے. اللہ اکبر. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج وائپس آؤٹ وٹ ایور سنس کیم بیفور اٹ. حج تمام گناہوں کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ وائپ آؤٹ کریں. دعا کریں جی، آمین بولیں اس پہ. جنہوں نے حج کیا انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے بھی دعا کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، keep on doing Hajj and Umrah for they eliminate poverty and sin just as the bellows eliminate impurities from iron and gold and silver. ترمذی کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، پہلے بھی سنائی تھی. اور ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the one، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the one who fights for the sake of Allah and the pilgrim who goes for Hajj or Umrah are all guests of اللہ کے مہمان ہیں. سبحان اللہ. امیجن اللہ کے مہمان. بندہ اسی کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرے، انٹرنلائز کرنے کی کوشش کرے. کیسے بندہ کہہ سکتا ہے کہ حج جو ہے وہ حج کیا ہے؟ ہیومینٹی کی مدد کر دو. ہاؤ کم؟ اللہ اکبر.
He called them and then he called them and they responded. اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اور انہوں نے لبیک کہا. They ask of him, he will give them. وہ مانگیں گے اللہ سے حج میں اور اللہ انہیں عطا کرے گا. یہ ہے ابن ماجہ کی حدیث، حسن حدیث ہے. علامہ البانی نے اسے حسن کہا. دیکھیں ریلیجس بینیفٹس تو کتنے میں نے بیان کیے، سبحان اللہ. اس کے بعد جو ورلڈلی بینیفٹس ہیں، اللہ اکبر. امیجن ایک روڈ پہ 5 لاکھ 10 لاکھ بندہ، وہ جو جمرات والی روڈ ہے، جب آپ مزدلفہ سے جمرات بسز میں جا رہے ہوں یا پیدل جا رہے ہوں کنکریاں مارنے، رمی کرنے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ عرفات جا رہے ہوں، ایک روڈ پہ 5 لاکھ بندہ آپ کو نظر آئے گا ننگے سر احرام میں. ان میں سے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ان میں سے کوئی پروجیکٹ مینیجر ہے، ان میں سے کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، ان میں سے کوئی امیزون میں کام کرتا ہے، کوئی مائکروسافٹ میں کام کرتا ہے، یو نیم اٹ. یہ جو بگ ملٹی نیشنلز ہیں، بگ جائنٹس، all of them on one road, all of them in the same libas, and all of them saying labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. کیا یونیٹی بندہ وہاں لرن کرتا ہے، ساری آکڑ نکل جاتی ہے. ٹرسٹ می، وہ جو مزدلفہ میں جا کر آپ سوتے ہیں زمین پہ، اللہ واٹ اے ریمائنڈر، واٹ اے ریمائنڈر. تو دیکھیے یہ ریلیجس بینیفٹس کے علاوہ جو ورلڈلی بینیفٹس ہیں، جو حج کے کمپینینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے، جو ایمپتھی بندہ لرن کرتا ہے، جو ایک دوسرے کی مدد وہاں جا کے بندہ لرن کرتا ہے، سبحان اللہ. جو بندہ دیکھتا ہے بوڑھے لوگوں کو، دے آر ایکسرٹنگ دیم سیلف، بندہ موٹیویشن پکڑتا ہے کہ یار یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتے. یعنی اتنے سائیکولوجیکل بینیفٹس ہیں اس جرنی کے، اتنے ورلڈلی بینیفٹس ہیں کہ اس پہ تو الگ سے جو ہے نا وہ ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا میں اپنا ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. تو بہرحال کچھ اور کوئکلی بینیفٹس دیکھیں. پہلی بات کہ جب ایک انسان حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، حج کے ریچولز کیری آؤٹ کرتا ہے، تو اس کو یہ یاد آتا ہے کہ بالکل اسی طرح میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں گا میدان حشر میں، اس رب کی طرف جس نے میرا حساب کتاب لینا ہے. اور اسی طرح یہ تو 5 لاکھ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ ہے نا، وہ تو خربوں لوگ روڈ پہ ہوں گے، روڈ ہوگی یا جو بھی میدان ہوگا. اور لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ. یہ ہمیں کیا یاد کراتا ہے کہ اللہ ہم آ رہے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم نے آپ ہی کی طرف آنا ہے. تو دیکھیں یہ جرنی ہمیں اس دن کی یاد دہانی کراتی. اور اس کے بعد ہمیں حج یہ یاد کراتا ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے جاؤ اور اپنا بس کام کرو. دس ریمائنڈز اس دا پرپز آف لائف، کہ دنیا میں بھی زندگی اسی طرح گزارو کہ بھئی دیکھو تمہارا مین کام ہے آخرت کی نجات. اس کے لیے جو سر و سامان اکٹھا کر سکتے ہو وہ کرو، مین بات یہ ہے. باقی ورلڈلی پروویژنز اللہ کسی کو کم دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، وہ اللہ کی دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے. بس گزارا کرو، شکر سے صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے پہنچ جاؤ، وہاں پہ پہنچ جاؤ اپنی منزل پہ. یہ حج ہمیں جو ہے وہ ایک لیسن ریوائز کرواتا ہے، پرپز آف لائف. اللہ اکبر. اور پھر جو دھوپ وہاں پر ہوتی ہے اور ہم چھتریوں کا سایہ لیتے ہیں، وہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ میدان حشر میں جو سورج اتنا قریب آیا ہوگا اور پسینے میں شرابور ہوں گے لوگ، تو کس طرح سے وہ بلک رہے ہوں گے، کس طرح سے وہ منت کر رہے ہوں گے اللہ کی کہ اللہ بس اس عذاب سے نکال دے، نکال دے. لیکن 7 لوگوں کو اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ابھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. تو بہرحال جی بہت سے فوائد، لیکن میں اپنی جرنی کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا تھا. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو جی یہ کہ میں ایک ویژن لے کر گیا تھا. وہ ویژن تھا کہ یا رب العالمین، اس ماڈرن ورلڈ نے اور اسپیشلی جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اس نے بہت کرپٹ کر دیا ہوا ہے، تزکیہ بہت ہٹ کیا یا رب. تو دس از ہائی ٹائم کہ میں اپنے آپ کو اسپرچولی کلینز کروں. کچھ ٹاسک لسٹ لے کر گیا کہ یا اللہ میں نے دعائیں یاد کرنی ہیں وہاں جا کے. یا رب العالمین میں نے اپنی جو ایک لاسٹ ہو چکی ہے روٹین، نمازوں میں وہ شوق شاید نہیں رہا، وہ خشیت نہیں رہی، سنتیں مس ہونے لگ گئیں، جلد بازی میں نماز ہونے لگ گئی، آن دا گو. تو کتنا ہٹ ہوا ہے آپ دیکھیں سب کچھ. پھر بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ بس ہمارے گناہوں پہ عیب ڈالیں، پردہ ڈالیں. لیکن بہرحال میں یہ انشاءاللہ ویژن لے کر گیا، سبحان اللہ، کہ اللہ میں نے ان چیزوں کو انشاءاللہ ریوائیو کرنا ہے، واپس لانا ہے. وہاں پہ جا کے وہ انرجی گین کرنی ہے، اسپرچول انرجی انشاءاللہ تعالیٰ، اسپرچول بوسٹ، اپنا سٹیمنا دوبارہ سے بنانا ہے ورشپ کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کچھ ٹو ڈو لسٹ ضرور بیفور حج، پلاننگ حج انسان کو بنانی چاہیے، ایک ٹاسک لسٹ بنانی چاہیے، بٹ ریئلسٹک ٹاسک لسٹ انشاءاللہ تعالیٰ.
سب سے پہلے الحمدللہ ہم مدینہ میں گئے، 6 نائٹس وہاں پر تھیں ہماری. اینڈ مدینہ سبحان اللہ کیا وہاں پہ سافٹنس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اور لٹرلی اس شہر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی جھلکتی ہے، ان کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ محبت، وہ تڑپ انسانیت کے لیے وہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے مدینہ میں. تو مدینہ میں بڑا کمفرٹیبل سٹے ہوتا ہے حجاج کا، کیونکہ وہاں پہ گہما گہمی ایس سچ اس طرح نہیں ہوتی. اٹس ویری ایزی ماشاء اللہ ٹو کیچ صلاح ان فرسٹ روز. تو وہاں پہ ماشاء اللہ بڑا میموریبل ہمارا اس طرح سے رہا کہ اس بار کافی دن تھے تو ایکسپلور کیا، قبا کو ایکسپلور کیا بہت اچھے سے. ایک ولاگ بھی بنایا میں نے انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ آ جائے گا ان قریب. اس میں میں نے ایک وہاں پہ ہیں حرمین کے جو میڈیا اور اسٹریٹجی ہیڈ آپ کہہ لیں ماشاءاللہ باسط بھائی، وہ پاکستانی ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ میں پورا ایک ولاگ بنایا ہے انشاءاللہ، جس میں میں نے دکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مسجد نبوی کیسی ہوتی تھی، کس صحابی کا گھر کہاں پہ تھا، اور کس طرح سے ہجرہ ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے کس طرح تشریف لائے، کس راستے سے آئے تھے، اور کہاں کس جگہ پر کیا ہوا تھا. یہ انشاءاللہ ایک ویلاگ ہے، جلد آئے گا، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. معصوب ضرور کھائیے گا. قبا میں جو ہے نا وہ ایک پوری فوڈ سٹریٹ انہوں نے بنائی ہے بڑی زبردست. معصوب جو ہے بڑی زبردست عربک ڈش ہے، بیسکلی تو بریک فاسٹ میں ہوتی ہے، بٹ یہ کہ بنانا ہوتا ہے اس میں، آئی تھنک دلیا ہوتا ہے مے بی، یا آٹا ہوتا ہے، لیکن بہت زبردست چیز بھی ڈالی ہوتی ہے، میٹھا ہوتا ہے، ہنی بھی ڈالی ہوتی ہے، نٹس بھی ڈالے ہوتے ہیں. اٹس امیزنگ. میں تو فین ہو گیا ہوں معصوب کا، ضرور یہ آپ لوگ ٹرائی کیجیے. پھر میں الصفیہ میوزیم بہت اچھا ہے وہاں پہ، بڑا اچھا انہوں نے ایک آپ کہہ لیں 3D اینیمیشنز کے ساتھ، اور بڑی زبردست ویڈیوز دکھاتے ہیں وہ، اور آواز پیچھے چل رہی ہوتی ہے. بیسکلی اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، اسٹوری آف کریشن، اسٹوری آف پروفیٹس. تو آپ کو پورا واک کراتے ہیں ایک ہال وے سے، اور ہال وے میں ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ اینیمیشنز چل رہی ہوتی ہیں، پھر آواز پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے. ویری میسمرائزنگ. مجھے تو بہت مزہ آیا. جیسے کہ اسٹوری آف کریشن میں وہ شروع ہوتے ہیں کہ کریشن سٹارٹ کیسی اور اینڈ کیسے ہوگی. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل کہ وہاں پر کیا ہے، آپ واک ان کرتے ہیں ایک ہال وے سے، اور بالکل اینڈ میں ہم جہاں واک ان کر کے گئے تو وہاں پہ انہوں نے دکھایا قیامت آ جائے گی جب. تو وہ جب قیامت آئے گی تو اس کی جو ہولناکیاں ہیں، وہ جو ساؤنڈ افیکٹس انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساؤنڈ افیکٹس آتے ہیں، ایک دم لائٹس آف ہو جاتی ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے وین یو آر اسٹینڈنگ ان دا ہال وے، اور پھر ایک دم سے پرپل لائٹ چلتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے اب حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. تو یو نو دے ہیو ٹرائیڈ کہ آپ کو وہ فیل دی جائے، ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی وہ اسٹوری سنا رہے ہیں اس کی ایک فیل دی جائے. تو الصفیہ میوزیم ڈو چیک اٹ آؤٹ. اور پھر مسجد نبوی کی لائبریری اس بار میں گیا، کیونکہ وہ سیرا میوزیم میں تو میں کئی بار گیا ہوں، اس بار میں نہیں جا سکا، بٹ سیرا میوزیم ڈو چیک اٹ آؤٹ، انٹرنیشنل سیرا میوزیم، اٹس امیزنگ ایز ویل. مسجد نبوی کی لائبریری میں اللہ اکبر میں کچھ تصاویر شیئر کروں گا. ایٹلس دیکھی ہم نے، پرانی مسجد نبوی کی تصاویر، آٹومنس کے دور کی تصاویر، بہت امیزنگ. اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ماشاءاللہ ایکسپینڈ کیا ہے یہ سارا مسجد نبوی، اور حرمین کو کس طرح ایکسپینڈ کیا، اگر مدینہ پرانا کس طرح ہوتا تھا. بڑی انٹرسٹنگ تصاویر ہیں، میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. اسی میں آپ کو دکھائی جائیں گی. ابھی جب جیسے میں بات کر رہا ہوں تو پیچھے میں چاہوں گا تصاویر چلیں انشاءاللہ. آٹومنس کے دور کا مدینہ کیسا تھا، اس سے پہلے کے دور کا کیسا تھا، اور گھر کس طرح کے تھے، اور مسجد نبوی ایکچولی کتنی بڑی تھی، باب السلام کیسا تھا، رائٹ. یہ ساری تصاویر ہم نے دیکھی مسجد نبوی لائبریری میں. اور ماشاءاللہ اس کے بعد مختلف لوگوں سے جو میری ملاقات ہوئی میں مینشن کرنا چاہوں گا، اور تصاویر بھی دکھانا چاہوں گا. پہلی تو بات ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے، انڈیا کے بھائی ملتے ہیں اور بنگلہ دیش کے اور مختلف ممالک کے ماشاءاللہ، تو بڑی ایک اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے. وی آر آل بردرز الحمدللہ. تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو مینشن بھی کروں گا، تصاویر بھی دکھاؤں گا. ایک بھائی تو ہمیں ملے مسجد نبوی میں ماشاءاللہ شروع میں، تو انہوں نے، ہمارے ایک بھائی تھے، ان کو پہچانا، سننا کانشیس ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا برانڈ ہے شرٹس کا، تو ان کی شرٹ پہنی تھی، اس کا لوگو لگا تھا، تو انہوں نے دیکھا